الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، لیور کو صاف کرنے کا طریقہ جو میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ پتے سے پتھریاں بغیر آپریشن کیسے نکالی جاتی ہیں، اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا۔ 24-26 گھنٹوں کے اندر بآسانی وہ پتھریاں نکل جاتی ہیں۔ تو اس پر میں نے 2 ویڈیوز بنائی تھی۔ کچھ باتیں اس میں رہ گئی تھیں، اس میں کچھ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جو طریقہ ہے لیور کو صاف کرنے کا، اس سے کیا کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور ہم صرف اس کو پتے کی پتھری کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ بے شمار ہمارے مسائل اس ایک علاج سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو 4 چیزیں میں نے بتائی تھی، ان کے فوائد کیا ہیں، وہ کام کس طرح کرتے ہیں، ان کے بینیفٹس کیا ہیں۔ کچھ آپ کے سوال ہیں جو پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ نے کمنٹس کے اندر کیے تھے، تو ان کے جواب بھی آج کی اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ نے پچھلی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی آپ لازمی دیکھیں۔ لیور کو، پتے کو کیسے کلین کیا جاتا ہے، وہ سارا طریقہ میں نے وہاں پر بتا دیا ان ویڈیوز کے اندر۔ آج میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، آج کچھ نئی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، لیور کو کلین کرنے سے، پتے کو کلین کرنے سے، صاف کرنے سے آپ کے کیا کیا مسائل دور ہوں گے، کن بیماریوں سے آپ نجات پا سکیں گے۔ نمبر 1، آپ کا جگر صاف ہوگا، لیور آپ کا صاف ہوگا۔ اس سے جگر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ ساری بیماریاں اس ایک علاج سے، 24-26 گھنٹے کے علاج سے وہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ مثلا لیور اگر آپ کا فیٹی ہے تو فیٹ لیور کا ختم ہو جائے گا۔ اگر لیور اس کے اندر خرابی ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اس میں سوزش ہے، وہ سوزش ختم ہو جائے گی، ہیپاٹائٹس ختم ہو جائے گا، چاہے وہ B ہو یا C ہو۔ یہاں تک کہ لیور اگر سیروسز ہے، اس سے بھی آگے بات کروں، اگر لیور کینسر بھی ہے، وہ بھی بآسانی اس ایک علاج سے صحیح ہو جاتا ہے 26-24 گھنٹوں کے اندر۔ اتنا یہ پاورفل علاج ہے، کیونکہ انسان کی جو مشینری ہے اس کو چلانے کے لیے لیور کا بہت اہم کردار ہے، اور جتنے بھی ٹاکسن جمع ہوتے ہیں، جتنے بھی فاسد مادے جمع ہوتے ہیں،
جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہوتے ہیں وہ لیور کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر پتے کے اندر جمع ہوتے ہیں، پھر اس طرح کڈنیز کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ تو اس علاج سے جہاں جہاں پر بھی فاسد مادے ہیں، زہریلے مادے ہیں، وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ تو لیور آپ کا بالکل جینین 0 میٹر ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ اس کو دہراتے رہیں، ہر مہینے آپ اس کو دہراتے رہیں۔ میں نے آپ کو ذکر کیا جو ڈاکٹر اندر بگا ہے، اس نے 16 مرتبہ اپنے لیور کو صاف کیا، کیونکہ ان کا جو لیور تھا وہ فیٹی بھی تھا اور لیور سروسس بھی تھا۔ اب وہ بالکل صحت مند ہے، کسی قسم کی کوئی بھی بیماری باقی نہیں رہی۔ دوسرے نمبر پر، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، آپ کا ویٹ بڑھ چکا ہے، آپ علاج کروا کے تھک چکے ہیں، ٹوٹکے استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا، تو صرف یہ طریقہ آپ استعمال کر کے دیکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مہینوں کی بات نہیں ہے، دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کو فرق ملے گا۔ تیسرا فائدہ، اگر پیٹ آپ کا باہر نکلا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ صرف 1-2 مرتبہ آپ نے لیور کو کلین کیا، آپ کا پیٹ بالکل اندر ہو جائے گا، آپ سمارٹ ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر، آپ کی قبض ہے، بہت پرانی قبض ہے، دائمی قبض ہے، اور قبض جو ہے تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو اس قبض سے، کانسٹیپیشن سے بھی آپ نجات پالیں گے اس طریقے سے۔ 5ویں نمبر پر، پتے کی پتھری۔ آپ بھائیوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ 14 mm کی پتھری ہے، 14 mm ہو یا 28 mm ہو، چاہے انچ کی سائز میں ہو، لیکن اس علاج سے وہ پتھری ریموو ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پتھری آہستہ آہستہ گلتی رہتی ہے، اس کی سائز چھوٹی ہوتی جاتی ہے اور یہ آرام سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس علاج سے وہ نالیاں جو ہے وہ بھی کھلی ہو جاتی ہیں، ان کے اندر بھی لچک آ جاتا ہے، اور آسانی سے جتنی مرضی بڑی پتھری ہو وہ آسانی سے نکل جاتی ہے۔ نہ صرف پتھری نکلتی ہے، بلکہ پتھری کی وجہ سے جب پتے میں سوزش ہو جاتی ہے، اس کی دیواریں موٹی ہو جاتی ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ 6 نمبر پر جو فائدہ ہے، ہمارا ہاضمے کا نظام درست ہو جاتا ہے، ہمارا معدہ بھی جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی زہریلے مادے تھے معدے کے اندر وہ سارے ہم نے اس علاج سے نکال دیے۔ 7ویں نمبر پر، توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ٹاکسن، زہریلے مادے جسم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کمزوری واقع آ جاتی ہے۔ تو جب یہ لیور کلین ہو گیا، اس سے آپ کے اندر توانائی آ جائے گی، توانائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ 8ویں نمبر پر، آپ کی جلد جو ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی، کیونکہ پورا یہ خون ہمارا اس سے کلین ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو جلد بھی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، آپ کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا، داغ دھبے، جلدی جو بھی بیماری ہے، یہاں تک کہ سورائسس بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس علاج سے دور ہو جائے گی۔ اور 9ویں نمبر پر،
قوت مدافعت، ہمارا امیون سسٹم وہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹاکسن جتنے بھی تھے، زہریلے مادے جتنے تھے، فاسد مادے جتنے بھی تھے، وہ ہم نے سب نکال دیے۔ اب آپ کی گاڑی جو ہے وہ چلے گی نہیں، دوڑے گی، کیونکہ آپ کا پورا انجن جو ہے وہ جینین ہو گیا۔ تو یہ اس کے فائدے، اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں، موٹے موٹے میں نے آپ کو چند فائدے بتائے ہیں۔ اس کے فائدے تو اتنے ہیں کہ آپ ہر بیماری کا اس سے علاج کر سکتے ہیں۔ آپ ٹیومر ہو، رسولی ہو، کینسر ہو، اس کا بھی علاج اس طریقے سے بآسانی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ علاج بڑی تحقیق کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے اس پر تحقیق اب بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور سوال تھا کہ آپ نے جو نسخہ بتایا حکیم اقبال صاحب والا، حب انقلاب والا، کیا اس کو بھی اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الگ علاج ہے، یہ الگ علاج ہے۔ ان دونوں میں سے آپ کوئی ایک علاج کر سکتے ہیں، دونوں علاج نہیں کر سکتے۔ اس سے بھی پتھریاں نکل جاتی ہیں، ہم نے خود علاج کیے ہیں۔ ہمیں کمنٹس کر کے بہت سارے حکمان نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نسخے سے ہم نے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا۔ تو یہ نسخہ بھی بہت اچھا ہے، اس سے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک علاج کریں۔ اب آتے ہیں کہ اس نسخے کے جو اجزاء ہیں ان کے اندر کیا خاصیت ہے کہ اتنے بڑے فائدے۔ تو سب سے پہلے جو ہم ایپل جوس لیتے ہیں، ایپل جوس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 کلو آپ سیب لے لیں۔ اگر تو آپ کے پاس مشین جو ہے، جوسر مشین، وہ جگ والی ہے، گرائنڈر ہے، پھر تو آپ 5 کلو لے لیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہ مشین ہے جس میں پانی نہیں ڈالا جاتا، جس طرح گاجر کا جوس بنایا جاتا ہے، وہ مشین ہے، تو اس کے لیے آپ 10 کلو سیب لے لیں۔ اب یہ جوس جو ہے وہ زیادہ پینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے جسم میں کمزوری نہیں رہتی، طاقت اس سے آتی ہے، توانائی آتی ہے۔ دوسرا اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، یہ جو جوس ہے یہ پتھری کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے۔ تو جن کی پتھری بڑی ہے ان کو چاہیے کہ ایپل کا جوس جو ہے، خالص جوس، وہ زیادہ مقدار میں پئیں۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے وٹامنز ہیں، منرلز ہیں، اس میں بہت ساری توانائی ہے، تو ایپل کا جوس جو ہے وہ اس میں لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پر لیمن ہے۔ لیمن کام کیا کرتا ہے؟ اس کا رس جو ہے ہم اس میں پیتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہاضمے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ یہ بائل کو، صفرا کو پتے سے، لیور سے نکالنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو زیتون کا تیل ہے، وہ بائل کو، صفرا کو پتے سے، آنتوں سے نکال کے باہر کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو چیز ہے، ایپسم سالٹ، میگنیشیم سلفیٹ، یہ کام کیا کرتا ہے کہ پتے کی سوزش کو دور کرتا ہے، پتے کی نالیاں جو ہے ان کو کھولتا ہے،
ان کے اندر لچک پیدا کرتا ہے، جس سے بآسانی جو ہے وہ پتھریاں نکل کے باہر آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہمارے عضلات کو ڈھیلا کرتا ہے، عضلات کے اندر لچک پیدا کرتا ہے، یہ پٹھوں کے اندر بھی لچک پیدا کرتا ہے۔ تو بہت ہی زبردست یہ طریقہ ہے، بآسانی جو ہے آپ تمام بیماریوں کا اس سے علاج کر سکتے ہیں، اور یہ صرف تھوڑے سے ٹائم میں 24-26 گھنٹے کے اندر آپ کو مطلوبہ نتائج جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کمنٹس کے اندر کر سکتے ہیں، اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا جواب بھی میں دے دوں گا۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو پریشان ہیں، جو پتا نکلوانا چاہتے ہیں، وہ نکلوانے سے باز آ جائیں، بچ جائیں، ان کی زندگی بچ جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔